اکثر دوست پوچھتے ہیں کہ آپ نے پھٹکری کا بہت سے نسخوں میں ذکر کیا ہے، تو پھٹکری آپ بریاں کہتے ہیں کہ بریاں کر کے اس کو استعمال کرنا چاہیے، بالخصوص اندرونی استعمال کے لیے بریاں کرنا بہت اہم ہے۔ تو آپ ہمیں یہ بھی بتلا دیجئے کہ پھٹکری کو بریاں کس طرح کرتے ہیں۔ پھٹکری انتہائی قدیم دوائی ہے، عربی کے اندر اس کو زاج ابیض کہتے ہیں اور شب یمانی بھی کہتے ہیں، فارسی میں اس کو زاک سفید کہتے ہیں، زمہ بھی کہتے ہیں، اور بعض زبانوں کے اندر اس کو پھٹکری بھی کہتے ہیں، بعض پھڑی بھی کہتے ہیں۔ تو یہ بہت قدیم دوا ہے، اور انگریزی کے اندر اس کو ایلم کہتے ہیں۔ یہ شیشہ نم کی طرح ہوتی ہے، سفید ہوتی ہے، مگر اس کا جو ذائقہ ہوتا ہے قدرے شیریں اور کسیلا ہوتا ہے۔ اگر آپ یہ کہاں پائی جاتی ہے، اگر آپ خریدنا چاہیں تو ہر دکان میں مل جاتی ہے، دیہاتوں میں بھی مل جاتی ہے، اور یہ ایک معدنی چیز ہے۔ خاص طور پر یمن کے پہاڑوں سے یہ ٹپک کر جم جاتی ہے، پھر دوسرے علاقوں میں یہ سپلائی کی جاتی ہے، مگر اب یہ مصنوعی طور پر بھی تیار کی جاتی ہے۔ ہمارے پاکستان کے اندر بھی اس کے کارخانے ہیں جہاں پر یہ بنائی جاتی ہے، دوسرے ملکوں میں بھی اس کے کارخانے ہیں۔ اس کی مقدار خوراک 2 رتی سے 5 رتی، بعض جگہوں پر ہم اس کو 1 ماشا 2 ماشا بھی استعمال کروا دیتے ہیں۔ اگر کوئی اس کی وجہ سے کوئی نقصان محسوس کریں، کیونکہ یہ مجفف ہے، خشک کرنے والی ہے، تو اگر کوئی نقصان محسوس کریں، یہ قابض بھی ہے، اگر خون نکل رہا ہو اس کو استعمال کریں تو وہ بھی رک جاتا ہے، دافع عفونت بھی ہے، یعنی اس کے اندر ایک جز جو ہے وہ خشکی والا پایا جاتا ہے، اس لیے کہ یہ گرم خشک ہوتی ہے، اور اکثر حکماء کہتے ہیں دوسرے درجے میں یہ گرم ہے، تیسرے درجے میں یہ خشک ہے۔ تو اس صورتحال کی وجہ سے اگر کوئی آپ کو پریشانی ہو اس کے استعمال سے، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ دودھ اور گھی کا کثرت سے استعمال کریں، اس کے استعمال سے انشاءاللہ وہ پریشانی دور ہو جائے گی۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے توے کی طرف اور آپ کو بتلاتے ہیں کہ اس کو کس طرح بریاں کرنا ہے۔ پہلے ہم بریاں کریں گے، اس کے بعد آپ کے سامنے آپ کو کھرل نظر آ رہا ہے، کھرل، اس کھرل کے اندر ہم اس کو پھر کھل کریں گے بریاں کرنے کے بعد۔ ہمارا توا گرم ہو چکا ہے، اب ہم توے کے اوپر پھٹکری ڈالیں گے بریاں کرنے کے لیے۔ اس کو ساتھ ساتھ ہلاتے بھی رہیں گے۔ یہ دیکھیں آپ کے سامنے یہ پانی بن رہی ہے۔ جب ساری پانی مکمل پانی بن جائے گی تو ہماری یہ پھٹکری بریاں ہو جائے گی۔ آپ دیکھ لیجئے یہ پانی بن رہی ہے، یہ دیکھ لیجئے ہماری پھٹکری بریاں ہو رہی ہے، تھوڑی سی باقی ہے اور ساری پانی بن چکی ہے۔ اس کو ساری کا ساری پھٹکری کو پانی بنانا ہے۔ یہ دیکھ لیجئے ہماری ساری پھٹکری کھل ہو چکی ہے۔ اب جیسے ہی اس کا پانی خشک ہوگا تو ہم توے سے اس کو کھرچ لیں گے، کھرچنے کے بعد اس کو کھرل میں ڈالنے کے بعد پھر ہم آپ سے ملتے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے اس طرح پھٹکری جو ہے وہ بریاں ہوتی ہے، یہ سارا پانی بن جاتا ہے، پانی بننے کے بعد یہ خشک ہوگا، پھر ہم آپ کو کھرل میں ڈال کر کھل کر کے دکھاتے ہیں۔ یہ دیکھ لیجئے
ہماری پھٹکری بریاں ہو چکی ہے اور اس کا سارا پانی خشک ہو چکا ہے۔ آپ نے درمیانی آگ رکھنی ہے۔ بریاں کرنے سے پہلے اس کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں توڑ لیں۔ اگر بڑے پیس آپ رکھیں گے، میں نے بھی کوشش کی ہے کہ چھوٹے پیس کروں، مگر پھر بھی میں نے بڑے رکھے ہیں، چونکہ ہمیں تجربہ ہے۔ آپ کو چونکہ تجربہ بھی نہیں ہوگا، آپ کا وقت بہت زیادہ لگ جائے گا۔ اب بھی تقریباً ہمیں 10 منٹ لگ چکے ہوں گے۔ آپ جتنے پیس چھوٹے اس میں ڈالیں گے، آپ کو اتنی آسانی ہوگی۔ جب اس کا سارا پانی اچھی طرح خشک کر لیں، پھر اس کو اتارنا ہے۔ اگر درمیان میں ایسی صورتحال بن جائے کہ کچھ کا پانی خشک ہو جائے، کچھ ایسی پانی خشک نہ ہو رہا ہو، دیر ہو رہی ہو، تو آپ نے جس کا پانی خشک ہو گیا ہے اس کو نکال لینا ہے، اتار لینا ہے۔ جو دوسری ہے اس کا پانی خشک کرتے رہنا ہے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ زیادہ ہیٹ کی وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو آپ کی پھٹکری سرخ ہو جائے یا وہ جلنا شروع ہو جائے۔ تو اس لیے احتیاط والا پہلو جو ہے ضرور مد نظر رکھنا ہے۔ یہ انتہائی مفید اور قیمتی چیز ہے۔ اب ہم آپ کو اس کو کھرل میں ڈالنے کے بعد دکھاتے ہیں کہ اس کو کس طرح کھرل کرنا ہے۔ اب آپ نے اس طرح اس کو کھرل کر لینا ہے۔ یہ انتہائی مفید چیز ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ دیہاتوں کے اندر لوگ جب شیو بناتے ہیں، شیو بنانے کے بعد بھی اس کو اپنے چہرے پہ رگڑتے ہیں۔ یہ انتہائی مفید چیز ہے، زخموں کو ٹھیک کرتی ہے، سوزش ختم کرتی ہے۔ اگر کسی کو چوٹ لگ جائے اندرونی تو دودھ کے ساتھ اس کو دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو صحت دے دیتا ہے۔ لکوریے کے لیے انتہائی مفید چیز ہے، اسی طرح احتلام کے لیے، اسی طرح یہ جو یرکان کا مرض ہو جاتا ہے، وہم پیدا ہونا شروع ہو جانا، دماغ کے اندر وسوسے پیدا ہونا، مالی خولیا ہو جانا، جو جنون کے ابتدائی یہ سٹیج ہیں، اس کے درجات ہیں، ان میں دہی میں ڈال کر اگر دی جائے اور ساتھ مکھن کھلایا جائے تو اللہ رب العزت شفا دے دیتے ہیں۔ اگر پانی گدلا ہو تو پانی میں یہ ڈالی جائے تو پانی کی جتنی بھی گندگی ہے وہ تہ نشین ہو جاتی ہے، پانی صاف ہو جاتا ہے۔ دانتوں کے لیے ہم اس کو استعمال کرتے ہیں، دانتوں کے درد کے لیے، ہلتے دانتوں کے لیے، اور اسی طرح دانتوں میں کسی چیز کا میٹھا لگنا یہ دانتوں کے خراب ہونے کی علامت ہے، یا ٹھنڈا اور گرم لگنا، یہ ساری چیزیں ان کے لیے یہ انتہائی مفید ہے۔ اب آپ دیکھ لیجئے ہماری پھٹکری بریاں ہو کر کھرل ہو کر بالکل تیار ہو گئی ہے۔ آپ نے اس کو اس طرح مثل مانند غبار کے کرنا ہے، جیسے غبار ہوتا ہے، اس میں ذرا بھی رڑک نہ ہو، اور تاکہ اگر آپ اس کو کسی آنکھ کی بیماری میں بھی استعمال کریں ہمراہ ارک گلاب کے تو پریشانی نہ بنے۔ اچھی طرح آپ نے اس کو اس طرح کھرل کر لینا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے بالکل غبار کی مانند ہو چکی ہے۔ تو بس اب دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان جڑی بوٹیوں سے ہمیں استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان جڑی بوٹیوں کو ہمارے لیے مفید بنا دے، اور ہم سب کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔